سبحان اللہ الحمد للہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ میں بار بار اس چیز کی یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ جب آپ یہاں باب عبدالعزیز سے نکلتے ہیں تو تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، یہاں آپ کو یہ میرے پیچھے نظر آ رہی ہوگی گرین لائٹ، یہ آپ کے دائیں طرف ہوگی جیسے میں کھڑا ہوں، اور آپ کے بائیں طرف وہ فوجی کھڑا ہے، فوجی کے نیچے باب دروازہ۔ یہاں سے ہم 3 کام ایٹ اے ٹائم کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ استقبال قبلہ کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد کہہ کر آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، نیت کرتے ہیں دل میں کہ میں 7 جو چکر ہیں اس کی نیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی وقت ہم استباق کرتے ہیں۔ استباق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دائیں کندھے سے ایسے چادر کو اتارا، دایاں کندھا ننگا کیا، کندھا ننگا کر کے نیچے سے لے کر اس کو ایسے کر لیا، تو یہ آپ کا استباق ہو گیا۔ استباق جو ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے اسی لمحے میں سبحان اللہ اکبر کہہ کر اور اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، ایسے دونوں ہاتھوں کا ایسے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، تو سامنے آپ کا ہاتھ آئے گا، آپ نے اس کو چوم لینا ہے ایسے، ابھی چوم لینا، پھر ایسے اور چوم لینا۔ اس کے بعد آپ نے اسی لمحے چلنا شروع کر دینا ہے اور طواف آپ کا سٹارٹ ہو گیا۔ جب آپ نے چکر کاٹ کر آنا ہے، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل کسی چیز کو خانہ کعبہ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے اور آپ احرام میں ہیں اور خوشبو آپ پر حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب پہنچنا ہے رکن یمانی پر، رکن یمانی کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو حجر اسود ہے اس سے پچھلا والا کونا جو ہے وہ رکن یمانی ہے، یمن کی طرف۔ وہاں آپ نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو جو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، یا پھر اس کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے اور آپ نے کہنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ آپ کا اس سے اگلے جو یہ جگہ آ رہی ہے فوجی والی اور حجر اسود، اور یہاں آپ پہنچیں گے تو دوبارہ آپ یہ جیسے لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، آپ ایک ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ کھڑا کریں، کھڑا کر کے آپ نے اپنے کندھے تر لے جانے ہیں اور پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے آگے، اور اس کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کا جو یہ دروازہ ہے اور اس کے ساتھ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ حجر اسود ہے، اس کے درمیان جہاں فوجی کھڑا ہے وہ وہاں درمیان میں جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے چونکہ احرام پہنتا ہوا ہے اس لیے آپ نے کچھ نہیں اس کو ٹچ کرنا اور اگلا چکر پورا کرنا ہے۔ 3 چکروں میں آپ استباق کریں گے اور چوتھے چکر میں آپ استباق ختم کر دیں گے، یعنی کہ کندھے کے اوپر چادر لے لیں گے۔ اور اس کے پیچھے وجہ تسمیہ یا اس کے شان نزول یا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو لوگ ہیں مسلمان ہیں یہ ہو گئے ہیں ذرا کمزور ہو گئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ذرا فوجیوں کی طرح اکڑ کر چلیں اور تیز تیز چلیں پہلے 3 چکروں میں اور استباق کریں۔ تو یہ کیا جاتا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بہت سے لوگ ایک گروپ کی شکل میں ہیں اور وہ یہاں اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے کے بعد یہ سامنے مقام ابراہیم نظر آ رہا ہوگا، اس کے پیچھے کہا جاتا ہے بڑے دن کے رش ہوتا ہے، تو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور 2 نفل جو ہیں وہ واجب ہیں، آپ کے ذمے رہیں گے جب تک آپ ان 2 نفلوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم
فجر کی جو فجر کی نماز ہے اس سے لے کر طلوع آفتاب تک نہ پڑھیں، اور عصر کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک نہ پڑھیں، کیونکہ بہرحال عالم بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہی چیز ہے، یا تھوڑا سی گنجائش تو نہیں نظر آ رہی، کیونکہ کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی سوائے فرض نماز کے، اور فرض بھی جو ہے وہ مسجد میں نہیں ادا کیا جانا چاہیے، جو رہ گیا ہو تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں گے. اور جیسے کہ اس وقت انتظار پورا ہوا اور ہم نے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد آب زمزم پیے. آب زمزم کے بعد آپ یہاں لکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ الی سعی، تو آپ سعی کی طرف چلیں، جہاں سعی لکھا ہو وہاں سعی کی طرف چلیں، اور سعی کرتے ہوئے آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ صفا سے سٹارٹ کرنا ہے. صفا سے سٹارٹ کر کے آپ نے مروہ تک جانا ہے، اور درمیان میں آئے گا میلین اقصرین. میلین اقصرین کو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ کر لینا ہے، وہاں تیز چلنا ہے. خواتین آہستہ رہیں گی. سنت حضرت حاجرہ کی ہے لیکن اس کو کریں گے مرد، اور جب صفا پہ پہنچیں گے صفا پہ دعا کریں گے، مروہ پہ پہنچیں گے وہاں دعا کریں گے، واپس آئیں گے اور پھر صفا سے سٹارٹ کریں گے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور وہی قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے اور پھر شروع کر لیں گے. اور پھر ایسے ہی 7واں چکر جو ہے وہ پورا ہوگا آپ کا مروہ پر. صفا سے سٹارٹ ہوا، مروہ پہ ختم ہو گیا، اور 2 چکر نہیں لگانے، ایک ہی چکر لگانا ہے. بہت سے لوگ 14 چکر لگا دیتے ہیں. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، صفا سے پھر مروہ تیسرا چکر. اس طرح 7 چکر آپ کے کہاں پورے ہوں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ابابیلیں ہیں اس وقت، یہ ہیں ابابیلیں جو آپ کو ہو رہا ہے. یہ ایک چیز میں ضمن عرض کر دوں کہ جب کل کی فجر کی نماز تھی تو نماز کے وقت جب طواف ہو گیا سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یہ ابابیلیں آ گئی تھی اور یہ چاروں طرف طواف کر رہی تھی. تو اب بھی یہ طواف کر رہی ہیں، اور ایک ابابیل جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھی گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. تو یہ جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سے گزر، تو یہ ابابیلیں جو ہیں وہ تو چھت کے اوپر سے گزر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو ابھی نظر نہیں آئی تو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ نظر آ رہی ہوں گے آپ کو. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ریاکاری سے بچائے. ریاکاری شیطان کا بہت بڑا حلوہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے.